بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم کی شب برات اور قبر کی حقیقت۔ تسلیم ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری تھی۔ وہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتا تھا۔ شب برات کی مبارک رات قریب آ رہی تھی۔ تسلیم کو اس رات کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کی رات ہے۔ شب برات کی شام کو تسلیم نے وضو کیا، سفید کپڑے پہنے اور مسجد چلا گیا۔ مسجد میں اس نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر تہجد کی نماز پڑھی۔ اس نے لمبی دعائیں کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اے میرے رب، اگر میں نے جانے انجانے میں کوئی گناہ کیا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے قبر میں عذاب سے بچا اور اپنی رحمت میں شامل کر۔ تسلیم اس رات عبادت میں ڈوبا رہا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے موت کا فرشتہ بھیج دیا۔ ٹھیک آدھی رات کو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تسلیم کی روح کو بہت نرمی سے اس کے جسم سے الگ کر لیا گیا۔ وہ سوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صبح جب گھر والوں نے دیکھا کہ تسلیم اٹھ نہیں رہا تو انہوں نے اسے ہلایا، مگر وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے پریوار اور محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سبھی بہت دکھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ تسلیم ایک نیک انسان تھا۔ انہوں نے اسے پیار اور عزت کے ساتھ غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازے کی نماز ادا کی۔ جیسے ہی تسلیم کو دفن کیا گیا اور لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے، قبر میں عجیب سناٹا چھا گیا۔ اچانک دو فرشتے منکر اور نکیر ان کی قبر میں آئے۔ اس کے چہرے بے حد رعبدار تھے اور اس کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ منکر نکیر، تیرا رب کون ہے؟ تسلیم نے بنا جھجک کہا، میرا رب اللہ ہے۔ منکر نکیر، تیرا دین کیا ہے؟ تسلیم نے جواب دیا، میرا دین اسلام ہے۔ منکر نکیر، تمہارے نبی کون ہے؟ تسلیم نے پوری سجدہ سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ نے اس کی صحیح جوابوں سے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری ہے۔ تمہارے لیے اب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ آرام کرو جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ کہا، قبر میں ایک کھڑکی کھل گئی۔ اس سے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آنے لگی۔ قبر میں اجالا ہو گیا۔ تسلیم نے دیکھا کہ اس کی قبر ہرے بھرے باغ کی طرح ہو گئی ہے۔ وہاں آرام کرنے کے لیے نرم بستر اور پھل لگے پیڑ دکھائی دے رہے تھے۔ تسلیم کو ایسا سکون ملا جیسا اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی قبر میں جنت کے اس نظارے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسی قبرستان میں ایک اور انسان دفن کیا گیا تھا، جس کا نام عمران تھا۔ اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اور
हराम कमावे में लिपट रहता था। जब उसे दफन किया गया तो मुनकिर नकीर उसके पास भी आए और वही सवाल पूछे, लेकिन इमरान डर गया और सही जवाब नहीं दे सका। मुनकिर नकीर, तेरा रब कौन है? इमरान, मुझे नहीं पता। मुनकिर नकीर, तेरा दिन क्या है? इमरान, मुझे नहीं मालूम। मुनकिर नकीर, तुम्हारे नबी कौन है? इमरान, मैं नहीं जानता। फरिश्तों ने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में बर्बाद कर दी, अब तुम्हें कब्र का अजाब मिलेगा। तुरंत उसकी कब्र अंधेरी हो गई। वहाँ से जहन्नम की आग की लिपटें उठने लगी। उसकी कब्र तंग हो गई और वह तकलीफ में चीखने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब बारात की रात तौबा और मग़फ़िरत की रात है। हमें अपनी ज़िंदगी को नेक कामों में लगाना चाहिए ताकि कब्र में हमें सुकून मिले। जो लोग गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह की राह पर चलते हैं, उनके लिए कब्र जन्नत का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, उन्हें कब्र में सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। आमीन।